ہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر کے پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کا فہم عطا فرمائے، قرآن پڑھنے سمجھنے اور ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں ہم باقاعدہ ایک صورت مبارکہ، اس کا پس منظر، تعارف وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور الحمدللہ یہ سلسلہ چلتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید کی آخری صورتوں تک پہنچا ہے۔ آج ہم جس سورہ مبارکہ کا پس منظر اور شان نزول وہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اسے بہت ہی مشہور سورۃ الفیل، قرآن پاک کی آخری چھوٹی 10 صورتوں میں سے یہ ایک صورت ہے، اور سورہ فیل یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور بڑے ہی اوائل میں، شروع کے ادوار میں کہیں تو نازل ہوئی، کیونکہ ترتیب نزول اگر دیکھیں تو اس سورہ مبارکہ کا نمبر 19 ہے، اور اگر ترتیب تلاوت، ترتیب مصحف دیکھتے ہیں تو یہ سورہ مبارکہ کا نمبر 105 ہے۔ 30ویں پارے میں یہ سورہ مبارکہ ہے، 1 رکوع ہے اور 5 اس کی ٹوٹل آیات مبارکہ ہیں۔ سورۃ الفیل، اسے فیل نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ عربی زبان میں ہاتھی کو فیل کہتے ہیں، تو ہاتھی کو فیل کہتے ہیں، اور اسی سورہ مبارکہ میں چونکہ ہاتھی والوں کا ایک وہ واقعہ بیان ہوا ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ فیل ہوا۔ سورہ فیل کا ناظرین کرام ایک پس منظر ہے، اور اس میں چونکہ ایک ہی واقعہ بڑا تفصیل سے ڈیٹیل سے موجود ہے کہ یمن کا ایک بادشاہ تھا، ابرہ نامی بادشاہ تھا، جو اپنی بڑی قوت اور طاقت کے ساتھ خانہ کعبہ پر وہ حملہ کرنا چاہتا تھا، اور اس کا چونکہ جو لشکر تھا وہ ہاتھیوں والا تھا، ہاتھیوں پر لوگ سوار تھے ہوئے، تو اللہ پاک نے اس پر وہ ایک پرندوں کے ذریعے، پرندوں نے اپنی چونچ میں وہ پتھر لیے ہوئے جو پھینکے، کہ جس کی وجہ سے اس کا لشکر ہے وہ شکست کھائی، اور وہ ذلت اور رسوائی اس کو ملی۔ تو یوں اللہ پاک نے اپنے گھر حرم مکہ، حرم کعبہ کی حفاظت فرمائی۔ پہلے ہم سورہ مبارکہ کا ترجمہ سنتے ہیں، اور اس کے بعد اس واقعے کو تفصیل سے سنتے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کے مکر و فریب کو تباہی میں نہ ڈالا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر فوج در فوج پرندے بھیجے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے تھے، فجعلہم کعصف مأکول، تو انہیں جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ معاملہ کچھ یوں ہوا کہ یمن اور حبشہ کے بادشاہ ابرہ، جب اس نے حج کے موسم میں دیکھا لوگوں کو کہ وہ نکل رہے ہیں اور حج بیت اللہ کی تیاری کر رہے ہیں،
اور وہ اس غرض سے وہاں جا رہے ہیں۔ تو اس شخص نے صنعاء میں یعنی ایک جگہ میں ایک کنیسہ، ایک عبادت خانہ بنایا اور کہا کہ لوگ اس میں آ کر عبادت کریں، وہاں نہ جائیں۔ لوگوں کا مکہ مکرمہ میں جانا، خانہ کعبہ پہ جانا، وہاں نہ جائیں بلکہ اس گھر میں آئیں اور یہاں عبادت کریں۔ اب عرب کے لوگوں کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ تو ایک ایسا شخص تھا کہ جس نے طیش میں غصے میں آ کر وہ یہ بادشاہ کے ہی جو کنیسہ تھا، وہ جو بنایا ہوا عبادت خانہ تھا، اس نے جا کر اس کو نجاست آلود کر دیا۔ یہ بادشاہ خانہ کعبہ کے مقابلے میں بنانا چاہ رہا ہے، اس نے اس کے اندر ناپاکی کر دی، نجاست آلود کر دیا۔ اب جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ اس طرح اس میں نجاست کی گئی تو اس نے قسم کھائی کہ میں ان کے خانہ کعبہ کو گرا دوں گا۔ تو اس نے لشکر تیار کیا، اس میں ہاتھی ہیں، بڑے بڑے ہاتھی ہیں، اور ایک بہت بڑا ہاتھی جس کا نام محمود کہا کہ اب جب ابرہہ نے یہ لشکر لے کر خانہ کعبہ کے مکہ مکرمہ کے قریب پہنچا تو اس نے وہاں ان لوگوں سے جانور چھینے۔ حضرت عبد المطلب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان، آپ کے بھی 200 اونٹ تھے جو اس نے پکڑ لیے۔ تو وہ وہاں پہنچے اور وہ 200 اونٹوں کے بارے میں بات چیت کرنا شروع کی۔ اس نے بڑی عزت تعظیم سے بٹھایا، بات چیت کی، اور اس نے کہا کہ میں کعبہ گرانے آیا ہوں، وہ کعبہ جو تمہارے سب کے لیے معظم ہے اور ایک تعظیم والی جگہ ہے، میں تو اسے گرانے آیا ہوں، اور تم اسی کو ہی یہ صرف اپنے اونٹوں کی بات کی، مجھ سے کعبے کے بارے میں کوئی سفارش نہیں کی۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں اونٹ لینے آیا ہوں، تو جو کعبے کا مالک ہے وہ کعبے کو بھی دیکھ لے، یعنی اس کی حفاظت وہ فرمائے گا۔ میرے کو اپنے اونٹوں کی حفاظت کی غرض ہے تو میں یہاں پہنچ آیا، تو کعبے کے مالک وہ اس کی خود حفاظت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ سارے معاملہ سن کر اس نے 200 اونٹ واپسی کر دیے۔ حضرت عبد المطلب یہ لے کر چلے گئے اور قریش کے لوگوں کو کہا کہ ایسا ایسا ہونے والا ہے، تم کہیں گھاٹیوں میں کہیں پناہ لو، چھپ جاؤ۔ اور خود بھی یہ گئے اور یہ کعبے کے پاس جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس گھر کی حفاظت فرما۔ اور ادھر صبح صبح اس نے اپنے لشکروں کو تیار کر لیا کہ اب ایک دم اس پر حملہ وہ کرے گا۔ وہ بڑا ہاتھی جسے محمود کہا گیا، تو اس کا جب بھی اس کو کعبے کی طرف کرتے تو وہ پیچھے کی طرف اپنا رخ کرتا۔ تو یہ ایک پہلی ایک ابتدائی نشانیاں تھی کہ جس سے یہ بادشاہ سمجھ جاتا، سدھر جاتا اور ایسا معاملہ نہ کرتا۔ اب یہ ہوا یہ کہ اتنے میں اللہ پاک نے اپنے گھر کی حفاظت کا انتظام یوں فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل جن کے چونچ میں اور پاؤں میں وہ کنکریاں ہیں، اور ہر کنکری پر گویا کہ اس کا نام لکھا ہوا جو نیچے جس کا پر وہ گرنی، اور یہ جس پر بھی کنکری گرتی اس کے سر سے لے کر اسے چیرتی ہوئی اندر سے یہ کنکری جائے، یہاں تک کہ ہاتھی اسی طرح مارے گئے اور لشکر میں جو افراد تھے وہ اس طرح مارے، اور وہ ایک عام جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئے۔ تو یوں اللہ پاک نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ اور علماء نے یہاں یہ نقطہ بھی بیان کیا کہ اسی سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ تھی۔ اب اگر کعبہ معظمہ پر اور مکے پر وہ حملہ آور ہو جاتا اور کامیاب ہو جاتا بظاہر، تو پھر اس نے یہاں کے لوگوں کو سب کو غلام بنا لینا تھا، یہاں کو سب کو غلام بنا لینا تھا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی بعثت اور ولادت مبارکہ ہونے والی ہے، تو اللہ پاک نے یہ گوارا ہی نہ فرمایا، پسند ہی نہ فرمایا کہ میرے محبوب اس علاقے میں ولادت ہو اور وہ سب کے سب قیدی بنے ہوئے ہو، غلام بنے ہوئے ہو۔ تو یوں اللہ پاک نے خانہ کعبہ کی بھی حفاظت فرمائی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی سال ولادت مبارکہ بھی ہوئی۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اچھا بظاہر تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے واقعہ ہوا ہے، مگر اللہ فرمایا کہ آپ نے نہیں دیکھا۔ علماء نے بڑے پیارے نکات بیان فرمایا، ان میں سے یہ بھی فرمایا کہ چونکہ واقعہ یہ پہلے ہی ہوا، اسی طرح ہی ہوا کہ پہلے کا واقعہ ہے، مگر عرب کے اندر یہ اتنا مشہور تھا کہ اسے گویا کہ یوں تعبیر کر دیا کہ گویا کہ آپ نے دیکھا،
کیونکہ جس چیز کا علم اتنا ظاہر ہو جائے اور جو بات اتنی مشہور ہو اور معروف ہو کہ عرب کے اندر ہر آدمی اسے جانتا ہے، اور پھر زمانہ کو طویل پہلے کا نہیں گزرا ہوا، جس سال ولادت مبارکہ ہے اسی سال یہ واقعہ ہوا، تو یہ ایک بات ایسی ہے کہ جو تواتر سے چلتی ہوئی آ رہی تھی، تو اسی کو اس انداز میں تعبیر فرمایا۔ اور یہاں اللہ فرمایا الم تر کیف فعل ربک، آپ کے رب نے کیا معاملہ فرمایا۔ سبحان اللہ، یہ بھی اللہ کے اپنے محبوب سے محبتیں ہیں، اور ان محبتوں کا اظہار اللہ قرآن میں سے بیان فرمایا۔ ربک، آپ کے رب، فلا وربک کہیں فرمائے، کہیں الم تر کیف فعل ربک فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا جا رہا ہے آپ کے رب، وہ تو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، مگر یہ خصوصیت کے نبی پاک علیہ السلام سے اللہ پاک نے اس انداز سے خطاب ارشاد فرمائے ہیں۔ یہاں کفار مکہ کو ایک بات یہ بھی بتانا مقصود، وہ یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے کہ کیسے اللہ نے ان اصحاب فیل سے انتقام لیا، بدلہ لیا، لیکن اس کے باوجود وہ شرک سے باز نہیں آئے، انہوں نے بت پرستی نہیں چھوڑی، انہوں نے یہ کفر اور شرک یہ نہیں چھوڑا، اور وہ اس کے اندر مبتلا رہے۔ تو اللہ نے سورہ فیل کے اندر اسے بیان بھی فرمایا کہ یہ سب کچھ گویا کہ کفار اور یہ قریش کے لوگ دیکھ چکے ہیں، پھر بھی نہیں چھوڑتے یہ سب، تو یہ بھی ایک پورا واقعہ بیان کرنا ان کی تنبیہ کے لیے تھا۔ اللہ پاک نے مشرکین مکہ کے حوالے سے بھی یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی اور بیان کیا کہ یہ بت پرستی سے یہ باز نہیں آ رہے، یہ شرک سے باز نہیں آ رہے، انہوں نے اسی کعبے کے ارد گرد بتوں کو لا کے کھڑا کر دیا۔ تو یہ گویا کہ ایک طرح کا ان کو بھی سمجھانا تھا اور انہیں بھی ایک تنبیہ کرنی تھی۔ یہاں ایک شارحین نے ایک سوال قائم کیا کہ جب ابرہہ کے اس بادشاہ نے کعبہ معظمہ پر حملہ کرنا چاہا تو اللہ پاک نے اسے ہلاک کر دیا اور اس کے لشکر کو بھی سب ختم کر دیا، اور وہ لوگ جو بت پرستی میں پڑے اور انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود عبادت کے لائق مان لیا، وہ کیوں نہیں تباہ ہوئے؟ ان پر ایسے عذاب کیوں نہیں نازل ہوئے؟ دیکھیں اس کے مختلف جوابات وہ کتب کے اندر بیان کیے گئے۔ ایک جواب تو یہ دیا گیا کہ کعبہ معظمہ کی وہ لوگ بھی تعظیم کرتے تھے، یعنی جو مشرکین مکہ تھے وہ کعبہ معظمہ کی تعظیم کرتے تھے، حج کے جو مناسک ہیں اس کی بھی وہ تعظیم کرتے تھے، اور یہ حج ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک یا آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور اس کے بعد حج کے باقاعدہ احکامات، نہیں، بلکہ حج کا سلسلہ پہلے سے شروع ہو رہا ہے، دور ابراہیمی سے وہاں سے ہی حج کا سلسلہ تھا، یعنی وہ تعظیم کے لیے اور یہ ان سب چیزوں کو ادا کرتے تھے، تو کعبے کی وہ تعظیم دل میں رکھتے تھے اور حج کے مناسک بھی ادا کرتے، بلکہ مشرکین مکہ کا یہ تو طعنہ تھا ایک طرح کا کہ اجعلتم سقایۃ الحاج، کہ کیا تم جو ہے وہ حاجیوں کو پانی پلاتے ہو، یعنی وہ ایک مشن تھا، کام تھا حاجیوں کو پانی پلانا، وہ حاجیوں کو باقاعدہ پانی پلاتے تھے، مسجد حرام کی عمارت کی تعمیر اور یہ سب کچھ وہ کرتے تھے۔ یہ کون کرتے؟ مشرکین مکہ، یہ پہلے یہ سارے سنبھالے ہوئے تھے نظام۔ پھر اللہ پاک نے بیان فرما دیا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، کہ مشرکین کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو تعمیر کریں، آباد کریں، درحال یہ کہ وہ اپنے کفر پر خود شاہد ہیں، گواہ ہیں۔ مساجد کون تعمیر کرے گا؟ مساجد کون آباد کرے گا؟ تو فرما دیا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ مساجد تو وہ تعمیر کریں گے، وہ آباد کریں گے کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں۔ تو مشرکین مکہ بھی مختلف یہ اچھے کام کرتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ بت پرستی میں پڑ گئے اور یہ بہت برا کام تھا جو شرک کے اندر وہ مبتلا ہو گئے۔ اب اللہ پاک نے انہیں کیوں تباہ نہیں کیا؟ تو اس کی وجہ ایک یہ بیان کی گئی، ایک یہ وجہ حکمت یہ بیان کی کہ وہ گرچہ یہ کاموں میں مبتلا تھے لیکن ساتھ ساتھ جو یہ شاعر اللہ تھے ان کی تعظیم ان کے دل میں تھی، وہ حج کے مناسک، دیگر کعبہ، ان چیزوں میں، تو اللہ پاک نے اس وجہ سے ان پر یہ بظاہر دنیا کے اندر عذاب مؤخر رکھا، یہ نہیں انہیں تباہ کیا، مؤخر رکھا، آخرت میں ملے گا۔
ایک وجہ یہ بھی بیان کی کہ کعبۃ اللہ اس کا تعلق وہ حق العبد سے ہے. کعبہ اگر شہید کر دیا جائے اس سے لوگوں کے بھی دلوں کو ٹھیس پہنچے، کیونکہ قبلہ جو ہے یہ خاص ایک عمارت کا نام نہیں ہے. قبلہ عمارت کا نہیں بلکہ یہ پوری فضا کہلاتی ہے قبلہ. عمارت تعمیر کعبہ اللہ کے حکم سے اللہ کے نبیوں نے تعمیر کیا اور پھر یہ سلسلہ چلتا ہوا. لیکن اصل کعبہ کیا ہے؟ وہ پوری یہ فضا ہے، نیچے سے لے کر یعنی زمین سے خانہ کعبہ سے لے کر اوپر تک یہ پوری ساتوں آسمان اور عرش تک یہ سلسلہ کیا ہے؟ یہ فضا کا نام ہی کعبہ. یہ کعبہ یعنی قبلہ ہے. اب اسی وجہ سے کوئی بلند سے بلند عمارت پر ہو تو وہ اسی فضا کی طرف ہی رخ کر کے اپنی نماز پڑھے گا، اور کوئی جہاز میں ہو کہیں اور کو تو جو نماز ہے تو وہ اسی فضا کی طرف نماز پڑھ رہا ہے. تو یہ کیا ہے کہ قبلہ معظمہ یہ تو پوری اس فضا کا نام. یہ جو دیوار اور یہ خانہ کعبہ ہے یہ لوگوں نے اللہ کے حکم سے بنایا ہے، انبیاء نے بنایا، پھر آگے سلسلہ چلا. تو اس کا شہید ہونا اس میں حق العبد بھی تھا. تو اللہ پاک نے جو حق اللہ میں مبتلا ہیں یعنی اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، بت پرستی میں پڑے ہوئے، ان کے عذاب کو تو مؤخر کر دیا بظاہر، یعنی وہ آخرت کے لیے رکھا. لیکن حق العبد کے اندر جو مبتلا ہو رہے تو اس کی وجہ سے اللہ پاک نے انہیں دنیا کے اندر ہی یہ سزا دے دی. اب دیکھیں دنیا میں اور بھی کئی ایسے. اب نماز حق اللہ، کسی نے نماز چھوڑی تو حق اللہ کو اس نے وہ ضائع کیا، اللہ کا حق اس نے ضائع کیا اور اس نے نماز نہیں پڑھی تو اس کو عذاب ہے، سزا ہے. کب ہے؟ آخرت میں. لیکن کئی اور طرح کے حق العبد ہے، کوئی کسی کو قتل کر رہا ہے، کوئی ڈاکو ہے، کوئی اور ہے، تو ان کی سزائیں آپ بھی شریعت مطہرہ نے باقی رکھی اور بیان کی. اور وہ کون دے گا؟ یہ حکم اسلام کا کام. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ حق العباد کے اعتبار سے وہ تحفظ دینا وہ مقصود ہے. تو یہ ایک حکمت کو، ایک لاجک کو یہاں پر بیان فرمایا گیا. یہاں ایک اور بات بھی بیان فرمائی گئی کہ اللہ پاک نے ان کے مکر و فریب کو الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کہ اللہ نے اس کو کیسے تباہ کیا، ان کے جو مکر اور فریب تھا. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مکر اور فریب تو وہ ہے نا کہ جو ایک خفیہ طور پر مکر و فریب کرتے ہوئے کوئی کسی کو نقصان پہنچائے. ابرا تو اپنے لشکر کے ساتھ جب آیا تو وہ تو اعلانیہ آ رہا ہے، اس نے سب کچھ یہ اعلانیہ طور پہ وہ کر رہا ہے. تو یہاں اسے کیدہم وہ یعنی کاف سے قید، مکر فریب، اس سے کیوں تعبیر کیا گیا؟ اس کی بھی حکمت کو بیان فرمایا گیا کہ اگرچہ اس کا آنا لشکر کا یہاں کہ یہ سب کچھ یہ گرا دے گا یہ اعلانیہ ہی تھا، مگر حقیقتاً وہ دل کے اندر کعبہ معظمہ سے حسد میں مبتلا تھے. وہ ایک جیلسی میں تھے، حسد میں تھے کہ جو ہم نے کلیسا بنایا اس کی لوگ تعظیم نہیں کر رہے اور اس گھر کی اتنی تعظیم کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے ان کے اس اعلانیہ بھی آنے کو وہ جو اندر اصل مسئلہ ہے اس کو اللہ پاک نے اس طرح تعبیر فرما کر مکر و فریب یعنی قید سے اسے تعبیر کیا گیا، کیونکہ وہ دل کے اندر یہ جیلسی اور حسد رکھتے تھے کہ لوگ اس کی تعظیم چھوڑ دیں. جب یہ شہید کر دیا جائے گا، گرا دیا جائے گا تو لوگ یہاں نام ختم ہو جائے گا، پھر وہ ہمارے اس کلیسے کی طرف آئیں گے اور اس کی تعظیم کریں گے. تو یہ سب کچھ ان کا کس وجہ سے تھا؟ وہ دل کے مرض کی وجہ سے، اس حسد کے مرض کی وجہ سے تھا. تو یہاں اللہ پاک نے ان کے اس مکر و فریب کو ایسا تباہ کر دیا. ابابیل پرندے مطلب وہ پرندے جو ایک ساتھ گروہ بن کر وہ چلتے ہیں، ایک دوسرے کی پیروی کرتے ہوئے اڑتے ہیں، تو ان کو ابابیل کہا جاتا ہے. تو یہ پرندے وہ آئے اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں لے کر آئے، اور کس طرح یہ ان کے اوپر وہ کنکری کے ذریعے انہیں ان پرندوں نے ہلاک کیا کہ اللہ پاک نے اسے فرما دیا کعصف مأکول، کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے وہ کھایا ہوا وہ بھوسا ہے، جیسے جانور کھا لیتے ہیں، چبا لیتے ہیں، یعنی گویا کہ ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں.
بلکہ یہاں یہ بھی کہا گیا جب جانور کھانا چارہ وغیرہ کھانے کے بعد جو اس کو جگالی کر کے وہ گراتا ہے تو گویا کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، تو اس طرح ان کا حال ہوا، اور وہی کنکری سر سے لگ رہی ہے تو اندر کے سارے وجود کو وہ پھاڑتی ہوئی باہر نکل رہی ہے، تو یوں یہ سارے کے سارے ریزہ ریزہ ہوئے، اور اللہ پاک نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی، اور رب تبارک و تعالیٰ نے گھر کی شان و شوکت کو بڑھایا، اور یہ ایک عبرت کا نشان بن گئے، اور لوگوں کے اندر یہ اتنا واقعہ مشہور اور معروف ہوا۔ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ چونکہ اسی سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تھی، تو یہ اتنا بڑا جو واقعہ سامنے آیا، اس میں ایک یہ بھی وجہ کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آپ کی ولادت مبارکہ ہو رہی تو آپ کسی کے غلام نہیں، کسی بادشاہ کے غلام نہیں، کیونکہ جو فتح کر لیتا تو اس نے سب کو علاقے کو اپنا ایک طرح کا غلام بنا لینا تھا، بلکہ اللہ پاک نے آپ کی ولادت مبارکہ وہ فرمائی ہے کہ آپ کسی کے غلام نہیں، یہ قوم ہی آپ کے غلام بن جائے گی، یہ اہل علاقہ بھی آپ کے غلام بن جائے، کہاں کہاں آپ کا پیغام پہنچے گا وہ لوگ آپ پر کلمہ پڑھ کے آپ کے غلام بن جائیں گے۔ ناظرین کرام، سورہ فیل ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے، بہت کچھ درس دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی قرآن مجید کا کما حق ہو اللہ فہم عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے، قرآن کی تعلیمات پر بھی ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بظاہر صورت بہت چھوٹی ہے مگر اپنے اندر مضامین بہت سے رکھتی ہے، ہمیں اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے۔ کئی لوگ بظاہر الفاظ یاد کر لیتے ہیں مگر اس کی ڈیٹیل، اس کے پیچھے ترجمہ یا تفسیر انہیں معلوم نہیں ہوتی، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو یوں پڑھیں بھی سمجھیں بھی، ایک ایک آیت بھی اگر کہیں نا کہ روزانہ آدمی سمجھ کر پڑھ لے تو مہینے میں 30 آیتیں ہیں، تو آپ بتائیے کہ کتنا قرآن پڑھا جا سکتا ہے۔ دعوت اسلامی نے ایسے کئی مواقع دیے گئے، فیضان آن لائن اکیڈمی کے ذریعے سے بھی آپ آن لائن بھی قرآن مجید فرقان حمید کی مختلف صورتیں ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اسلامی بہنیں سورہ نور پڑھ سکتی ہیں اور دیگر اور صورتیں پڑھ سکتی ہیں، تو یہ ہمیں قرآن پاک کو باقاعدہ ترجمے اور تفسیر کے ساتھ بھی پڑھنا چاہیے تاکہ تلاوت کا بھی ثواب ملے اور ساتھ ساتھ قرآن سمجھنا بھی ہمیں آئے۔ قرآن کی آیت ایک بھی اگر سمجھ کر پڑھ لیں گے تو ایک قرآن کی مثل اس کو ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام